ويضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے اور عمل کرے اچھے، دیں گے ہم اس کو اجر اس کا دوہرا، اور تیار کر لیا ہے ہم نے اس کے واسطے روزی بڑی عزت والی. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم تقوی اختیار کرو تو نزاکت سے بات نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آس لگا بیٹھے وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، اور بات کرو دستور کے مطابق، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور بے پردہ ہو کر پرانی جاہلیت کے انداز پر باہر نہ نکلو، اور نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے نجاست اور گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں بہترین انداز میں پاک اور صاف فرما دے. اور تم یاد کرو وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں سے اور حکمت سے. بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. بحمد اللہ سیرت طیبہ کے سلسلے کا آج یہ 19واں درس ہے. عام طور پر سیرت نگاروں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بیان کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات اور آپ کی اولاد کا بھی ذکر کرتے ہیں.
اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی عورتیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، یہ آپ کے متعلقین میں سے ہیں۔ کسی بھی شخص کی اگر سیرت بیان کی جائے تو اس شخص کے آباء و اجداد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس شخص کی وفات تک کے حالات بیان کر کے اس کی بیویوں اور اس کی اولاد کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، آباء و اجداد کا بھی تذکرہ، اور بعد میں بیویوں کا اور اولاد کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ تتمہ اور ضمیمہ ہے جو ہم انشاءاللہ ان 2 درسوں میں بیان کریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ان 11 بیویوں میں سے 2 بیویوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انتقال فرمایا۔ جس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ سگی ماں کا اتنا احترام اور اتنی عزت نہیں ہے جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا احترام ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں عزیز ہونے چاہیے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے ازواج مطہرات کو عام طور پر امہات المؤمنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور خصوصیت ان ازواج مطہرات کی یہ بھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کوئی دوسرا شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں قرار دی گئی ہیں۔ اس لیے فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ بھی مومنوں تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کر لو۔ 11 آپ کی بیویاں تھیں اور 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ کی یہ ساری کی ساری بیٹیاں، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، اور 1 بیٹا ماریہ قبطیہ کنیز کے بطن سے تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سیرت کے بعد ان شخصیات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے قبل ایک وسوسہ جو آپ کے ذہن میں کبھی پیدا ہوا ہوگا، اور اگر پیدا نہیں ہوا تو کبھی پیدا ہو سکتا ہے، اور وسوسہ پیدا کرنے والے وسوسہ پیدا بھی کرتے ہیں، اس وسوسہ کا جواب سن لیں۔ وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، جبکہ امت کے عام لوگوں کے لیے
عام مردوں کے لیے یہ اصول بنایا گیا ہے کہ وہ 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 بیویوں سے شادیاں کیوں فرمائی اور آپ نے کس بنا پر اتنی عورتیں اپنے نکاح میں رکھی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت کیوں ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو، یہود و نصارہ کا اتنا زبردست پروپیگنڈا ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعض گوشے ایسے بھدے انداز میں بیان کرتے ہیں اور ایسے بازاری انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ وسوسہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ان کا ایسا لٹریچر اور ان کی ایسی کتابیں موجود ہیں، ہمارے نوجوان ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وسوسہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بیویوں سے جو نکاح فرمائے، نعوذ باللہ آپ نے یہ حظ نفس کے لیے فرمائے اور آپ نے عیش و عشرت کے لیے فرمائے۔ ایک عام مسلمان کے دل میں بات سنیں، ایک عام مسلمان کے دل میں اپنے نبی کے بارے میں جب یہ وسوسہ پیدا ہو جائے تو میرے خیال میں اس کے دل میں پھر ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمارے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یہود و نصارہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، اور یہ وسوسہ آ جائے تو ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دین کا اور اس شریعت کا بانی وہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس اللہ نے ہمارے لیے 4 بیویاں حلال فرمائیں، ہمارے لیے 4 عورتیں اللہ نے اجازت دے دی کہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ جس اللہ نے ہمارے لیے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی، اسی اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی۔ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، شریعت کا بانی، دین کا بانی، محلل اور محرم، حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دے دی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہ عورتیں آپ کے لیے حلال کر دی جن کا آپ مہر ادا کر سکتے ہیں اور جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا، کوئی قید نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر پابندی بھی لگا دی۔ جب ازواج مطہرات کی ایک مخصوص تعداد پوری ہو چکی، اللہ نے پھر پابندی لگا دی، لا یحل لک النساء من بعد، میرے پیغمبر اس کے بعد اب آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ بلکہ پابندی یہاں لگائی، وَلَوْ أَن تَبَدَّلَ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی ان ازواج مطہرات کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ کرتے ہیں نا، جب 4 بیویاں گھر میں ہوں، ایک اور لانا چاہتے ہو، ایک کو طلاق دے دی، ایک نہیں لے آئے، ایک کو طلاق دے دی پھر نہیں لے آئے، وہ فگر جو ہوتا ہے 4 کا وہ پورا رکھا۔ ہمارے لیے تو اب بھی یہ اجازت ہے کہ اس طرح وہ فگر پورا کرتے چلے جائیں، لیکن نبی کے اوپر اللہ نے پابندی لگا دی، وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، میرے پیغمبر اب ان ازواج کو آپ چھوڑ کر ان کی جگہ کوئی اور بیوی نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن و جمال آپ کو اچھا لگے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رخصت دے دی۔
پھر دوسری اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی عورتوں سے نکاح فرمائے، جتنی عورتوں سے، وہ ساری کی ساری آپ کی ازواج مطہرات بیوہ تھی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ سب کی سب بیوہ تھی۔ نعوذ باللہ، اگر آپ کی یہ شادیاں اور آپ کے یہ نکاح حظ نفس کے لیے ہوتے، دنیاوی عیش و عشرت کے لیے ہوتے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کماری عورت مکے اور مدینے میں کوئی نہیں ملتی تھی، اور مکے والے تو آپ کو آفر کر چکے تھے، پیشکش کر چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے والا اعلان چھوڑ دے، مکے کی جس حسین ترین عورت کو انتخاب تو کرے گا تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ تو پیشکش کر چکے ہیں، کماری عورت، حسین عورت آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے پیغمبر نے عورت کو ٹھکرایا یا نہیں ٹھکرایا؟ مال و دولت کو ٹھکرایا یا نہیں ٹھکرایا؟ پیغمبر کا منشا تھا لا الہ الا اللہ کی اشاعت کرنا، مقصود عورت نہیں ہے، مقصود مال و دولت نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ نے حظ نفس کے لیے یہ شادیاں کی ہوں تو پھر ساری کی ساری بیوہ آپ نے کیوں لی؟ پھر تو آدمی باقرہ عورت کو اختیار کرتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 50ویں سال تک زندہ رہی۔ 50 سال تک نبی کے نکاح میں کتنی عورتیں تھیں؟ ایک عورت تھی، صرف ایک عورت۔ جتنے نکاح آپ نے کیے، یہ آپ کی 50 سالہ زندگی کے بعد جب آدمی کی عمر ڈھل جائے، جب آدمی پہ بڑھاپے کے آثار آ جائے، 50 سال کا عرصہ گزر جائے، ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے۔ نعوذ باللہ، اگر آپ نے حظ نفس کے لیے یہ شادیاں کی ہوتی تو آپ پھر اپنی جوانی کی عمر میں کرتے۔ یہ 50 سال کے بعد زندگی کے آخری عشرے میں آپ نے نکاح فرمائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد وہ نہیں جو دشمن بیان کرتا ہے، وہ نہیں جو تیرے اور میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ ان نکاحوں کا بنیادی منشا اور ان نکاحوں کی حکمت وہ اشاعت دین ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی اشاعت کے لیے اتنی شادیاں اور اتنے نکاح فرمائے۔ آپ کہیں گے جی شادیوں سے اشاعت دین کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کے زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا بیرونی زندگی کا پہلو ہوتا ہے، جیسے اب میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے، یہ ہماری بیرونی زندگی ہے۔ اس میں ہم بڑے تکلفات سے بن ٹھن کر بڑے سنجیدہ اور بڑے باوقار انداز میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہماری زندگی کا پہلو کون سا ہوتا ہے جی؟ خانگی زندگی، گھر کی زندگی، جہاں ہماری بیوی موجود ہوتی ہے، جہاں ہمارے بچے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، میری اور آپ کی خانگی اور بیرونی زندگی میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں اتنے ہم سنجیدہ بیٹھے ہیں، گھر میں پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے ہیں، کیا کیا بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں، کیا کیا ہمارے انداز ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ نبی کی ساری زندگی، چاہے وہ بیرونی زندگی ہو، چاہے نبی کی خانگی زندگی ہو، وہ معصوم تھی اور گناہوں سے پاک تھی، اور وہ ساری کی ساری زندگی امت کے لیے مشعل راہ تھی، امت کے لیے وہ ساری زندگی رہنما تھی، اور امت کے لیے مینارہ نور تھی۔ تو جب آپ کی خانگی زندگی وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو کیا خیال ہے اس خانگی زندگی کے حالات نبی کے گھر میں جا کر صحابہ کرام معلوم کریں گے؟ وہ معلوم کریں گے۔ خانگی زندگی کی گواہی دیں گی ازواج مطہرات۔ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ پہلو بیان کیا۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عورتوں کے ساتھ سلوک، آپ کا بچیوں کے ساتھ سلوک، آپ کے گھر کا گزارا، آپ کا وہ گھر میں وہ فاقہ کشیاں اور آپ کی رات کی عبادتیں، یہ بیان کرنے والی کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ عورتوں کے جتنے مسائل ہیں، کیا خیال ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک عورت کو، اپنی امت کی عورتوں کو یہ عورتوں والے مسائل بتاتے پھرتے تھے؟ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ازواج مطہرات کو اپنے نکاح میں لا کر ان ازواج کی معرفت اللہ کے پیغمبر نے عورتوں تک عورتوں کے مسائل پہنچا دی۔ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے؟ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو یہ ساری ان کی پاکیزگی کی اور یہ سارے مسائل بتاتے تو ذرا عجیب سی بات لگتی۔ اس لیے امت میں سے کچھ عورتوں کو اللہ نے آپ کے لیے منتخب فرمایا اور وہ عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور یہ بھی جانیے کہ ازواج مطہرات کے جو 10 حجرے مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، وہ 10 حجرے نہیں تھے، وہ 10 عورتوں کے مدرسے تھے، وہ مدرسے تھے، تعلیمات کا مکتب تھے، جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک زوجہ محترمہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال، آپ کا کردار اور آپ کی خانگی زندگی کے حالات لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ازواج مطہرات کی، فَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، جو پیغمبر کا کردار تمہارے گھروں میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کو یاد رکھنا اور امت تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ ازواج مطہرات کا۔ تو حکمت سمجھ آئی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دینی مدارس قائم کیے، عورتوں کے لیے ایک مدرسہ نہیں 10-11 مدارس قائم کیے۔ اور یہ بھی جانیے کہ جس پیغمبر کے گھر میں عورتوں کو پورا کھانے کا خرچہ ہی نہیں ملتا، وہاں عیش و عشرت کا کیا کام تھی؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ عیش و عشرت کرتے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو عورتوں نے، آپ کی ازواج نے خرچے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ذرا کھلا خرچ دیا کریں، ہم نت ادھار لے لے کر تنگ آ گئی ہیں۔ اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ تک اپنی عورتوں سے اس لیے ناراض رہے کہ انہوں نے مجھ سے گھر کا کھلا خرچہ کیوں مانگا، اور اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیغمبر اپنی عورتوں کو فرما دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی یہ عیش و عشرت چاہتی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، جو کچھ میرے پاس سامان موجود ہے، جو میری حیثیت کے مطابق ہے، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور سرحکن سراحا جمیلا، جو کچھ میرے پاس دنیا کا سامان موجود ہے وہ بھی دے دوں گا، اور 7 طلاق بھی تمہیں دے دوں گا، پھر اپنے گھر چلی جانا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو اختیار کرتی ہو، تو پھر انہی تنگیوں میں، انہی فاقوں میں، اسی بھوک اور افلاس میں تمہیں نبی کے گھر میں گزارا کرنا ہوگا۔ بھلا جس کے گھر کی یہ کیفیت ہو، ایمانداری سے بتائیے وہاں عیش و عشرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، توا نہیں جلتا، آگ نہیں جلتی، پانی پہ اور کھجور پہ گزارا ہوتا ہے، وہاں عیش و عشرت کا کیا سوال ہے؟ اور جس نے اپنی ساری زندگی گھی سے تلی ہوئی روٹی نہیں کھائی، ساری عمر میدے کی روٹی نہیں کھائی، اس کے گھر میں عیش و عشرت کا کیا سوال؟ جس کا دن مسجد میں گزرتا ہے اور جس کا دن جہاد میں گزرتا ہے، جس کی راتیں مصلے پہ گزرتی ہیں اور پاؤں پہ خرم آ جاتے ہیں، ساری رات مصلے پہ کھڑے عبادت کرتے ہیں، بھلا اس نبی کے گھر میں عیش و عشرت کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ بات ذہن سے دور ہو جانی چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کے ساتھ، دینی حکمت کے ساتھ ان ازواج مطہرات سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں فرمائی۔ یہ بات ذہن میں آ گئی، ذہن صاف ہو گیا۔ اب آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ۔ آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کرنے سے پہلے، آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے حضرت خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. 2 دفعہ، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر، یہ مالدار عورت تھی، ماں باپ سے کافی انہیں مال ملا تھا، تجارت کا مال بھیجا کرتی تھی لوگوں کے ہاتھ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ان کا مال ملک کے شام لے گئے. تجارت میں بہت زیادہ منافع بھی ہوا اور ان کے غلام میسرہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے بڑے سچے نمونے وہ آپ کے سامنے پیش کیے. اس آدمی کا تو یہ کردار ہے، یہ تو اتنا سچا ہے، یہ اتنا باوقار ہے، اس کا تو یہ کردار ہے. جب میسرہ نے اپنی آقا حضرت خدیجہ سے وہ حالات بیان کیے تو حضرت خدیجہ متاثر ہوئی. دل میں سوچا ضرورت تو مجھے بھی ہے ایک آدمی کی جو کم از کم میرا مال تجارت اس کے اندر تجارت کرے، اور مجھے خاوند کی بھی ضرورت ہے، میں بیوہ ہوں، کیوں نہ میں انہی کو پیام نکاح دے دوں. حضرت خدیجہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام دے دیا، اور نکاح کے وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. یہ بھی سوچتے جائیں، پھر دین میں خیال وہ پھیلاتے ہیں حد نفس کے لیے کیا، بھلا کوئی 25 سالہ نوجوان 40 سالہ عورت جو پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ تھا کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے پیش نظر ان سے نکاح فرما لیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ نبی بنے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی. اور یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، فرشتے کو دیکھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک طویل گھبراہٹ پیدا ہوئی، ذرا پریشان ہو گئے، سردی لگنے لگی اور اس گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے اور گھر آ کر آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زمبلونی زمبلونی، میرے اوپر کمبل اڑا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے بخار آ رہا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے یہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو وہاں حضرت خدیجہ ہی تھی جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیہ دی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، یتیموں کی غم خاری کرتے ہیں، بیواؤں کی غم خاری کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تسلیاں دینے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا. اور جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اعلان کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ کون کون سی تکلیف نہیں آئی. مکے والے آپ کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تھکے ہارے مکے والوں کی زیادتیاں برداشت کر کے گھر میں آتے ہیں تو خدیجہ ہی تھی گھر میں جو آپ کو تسلیاں دیا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں نا وہ کون سا نبی ہے اللہ کا جس کے ساتھ تمسخر نہیں کیا گیا، جس کے ساتھ استہزاء نہیں کیا گیا، جس کو مارا نہیں گیا. آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر، گھبرائیے نہیں، میں جو آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی ہمخوار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا. شیب ابی طالب میں 3 سال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ نے بھی قید کاٹی اور انہی کے وطن سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کس کے وطن سے پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے. 2 بیٹے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خدیجہ کے وطن سے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا قاسم، جس قاسم کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا تھی جی؟ ابو القاسم. اسی قاسم کی وجہ سے ابو القاسم.
قاسم کا ابا، یہ آپ نے کنیت رکھی، ایک کا نام تھا قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور اس عبداللہ کے دو لقب ہیں، ایک طیب بھی اسی کا لقب ہے اور طاہر بھی اسی کا لقب ہے۔ تو حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ خدا کی قدرت کہ بیٹے بچپن میں ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پا گئے، بیٹیاں البتہ زندہ رہیں، ان کی شادیاں ہوئیں۔ اور میں کتنی نوجوان ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا، آپ میرے ہوتے ہوئے بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ فرمایا خبردار عائشہ سن لے، خدیجہ سے مجھے اچھی بیوی کوئی نہیں ملی، خدیجہ اتنی اچھی تھی۔ اور آپ نے جملہ بولا، فرمایا آمنت بھی حین کفر بی الناس، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، فاستقتنی حین کذبنی الناس، اور خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب مکے والوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، وواثتنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور اس نے اپنا مال سب کچھ میری قدموں پہ ڈال دیا جب لوگ مجھے ایک دانہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہی کا مال تھا کہ آپ کو مکے میں کوئی کام کرنے کی، کوئی اور اپنا کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کے مال کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو یہ مال دے دیا تاکہ آپ بڑی ہی اپنی توجہ کے ساتھ یہ دین کا کام کر سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ آتی ہیں جن کا نام ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مکہ مکرمہ کے ایک مہذب قبیلہ کی خاتون تھی، ابتدائی سے اسلام لا چکی تھی، مومن ہو چکی تھی، لیکن شادی ہونے کے بعد یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی۔ جب یہ بیوہ ہو چکی تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنا زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ وہ بھی وفات پا چکی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہتے تھے، ذرا پریشانی میں رہتے تھے۔ ایک تو سارا دن نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنا، کافروں کی اظہار ثانیہ وہ برداشت کرنا، اور پھر جب گھر آتے تو گھر میں 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود تھیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے کام کرنے ہیں، بچیاں ہیں بیچاری چھوٹی چھوٹی، ان کو دیکھتے تو پریشان ہوتے کہ بیچاری صحیح طرز پہ اپنے گھر کا کھانا پکانا بھی نہیں پکا سکتی، پریشان رہتے تھے۔ ایک نیک دل خاتون تھی جس کا نام تھا خولا بنت حکیم، اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سودا سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو پیغام دو۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جا کر حضرت سودا کے والد کو پیغام نکاح دیا، اور انہوں نے ان کا نکاح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا۔ حضرت سودا کا قد مبارک لمبا تھا، حدیث میں یہ بات آتی ہے، بدن ان کا بھاری اور بوجھل تھا، مزاج میں ظرافت تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی خوبی ایک یہ بھی تھی، انتہائی نرم دل اور سخی تھی، بڑی نرم دل اور سخی تھی، سخاوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حضرت سودا کے پاس بوریوں میں بھر کر دراہم بھیجے، بوریوں میں، جیسے ہمارے یہ سکے ہوتے تھے، بوریوں میں بھر کر بھیجے۔ تو حضرت سودا نے وہ تمام دراہم ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر سارے کے سارے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی، اتنی بڑی سخی تھی۔ اور ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے کی وجہ سے ان کو طلاق دینا چاہیے کہ یہ زیادہ بری ہو گئی ہے، اسے فارغ کر دیں، طلاق دے دیں۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دیجیے، اگر آپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو میں اپنی باری حضرت عائشہ کے نام پہ ہبہ کرتی ہوں، مجھے طلاق نہ دیں۔ کل قیامت کے دن میری خواہش ہے کہ میں جب قبر سے اٹھوں تو پیغمبر کی ازواج میں اٹھوں، آپ
کی رفاقت جنت میں پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق نہ دی جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سودا بنت زمعہ نے وفات پائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری زوجہ محترمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور اب یہ تو ان کا تو تعارف آپ جانتے ہیں، باپ صدیق ہے اور بیٹی کون ہے؟ صدیقہ، صدیقہ کائنات۔ ہجرت سے 3 سال قبل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہجرت کے بعد۔ اور یہی وہ واحد بیوی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کنواری ہونے کی حیثیت سے آئی، آپ کی زوجیت میں آئی صرف ایک کنواری بیوی، اور یہی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور حضرت عائشہ کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، عائشہ کے ساتھ میں نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، بلکہ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور ان کے ہاتھ میں عائشہ کی تصویر تھی، اور مجھے فرمانے لگے اللہ نے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے ابو بکر کی بیٹی کو منتخب کر لیا، ابو بکر کی بیٹی اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی، اور پھر مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ محترمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں 9 سال رہی، 9 سال آپ کے ساتھ رہی۔ خدا کی قدرت 9 سال رہنے کے باوجود اولاد دینا نہ دینا کس کے اختیار میں ہے؟ حضرت عائشہ اللہ کی ولی تھی یا نہیں تھی؟ تو ولی ہے، پیغمبر خدا کے پیغمبر ہیں، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ علم و فضل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بلند مقام تھا، فصاحت و بلاغت پہ بھی بے مثال تھی، اور علم و فضل میں تفقہ فی الدین میں ان کا مقام انتہائی بلند تھا۔ سینکڑوں ادبی اشعار حضرت عائشہ کو زبانی یاد تھے، ادبی اشعار، اور ہزاروں حدیثیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ کو زبانی یاد تھی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام، بڑے بڑے فقیہ اور محدث اور قرآن کے عالم صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علمی سوالات پوچھتے تھے، اور حضرت عائشہ قرآن و حدیث سے ان کے جواب دیتی جاتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد ہوئے ہیں، آپ کے خوش عقید ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنا ہے آپ کو، بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ نے یمن کا گورنر بنایا تھا، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو اللہ نے قرآن کا خصوصی علم عطا فرمایا، دین کی خصوصی فقاہت اور سمجھ عطا فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کس کے شاگرد ہیں؟ بولیے جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ فاتح مصر حضرت عمر بن العاص وہ بھی حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر وہ بھی حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ صحابہ کے علاوہ تابعین کی ایک کثیر تعداد، بڑے بڑے اجلہ تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ حفظ حدیث کے علاوہ فہم حدیث میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ ایک دفعہ کسی نے بیان کیا کہ امی عائشہ حضرت ابو ہریرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا تو فرمایا اللہ ابو ہریرہ پہ رحم کرے، اس نے پوری حدیث نہیں سنی۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ کا تفقہ، فرماتی ہے انہوں نے پوری حدیث نہیں سنی۔ جب حضرت ابو ہریرہ آئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آدھی بات فرما چکے تھے، اور وہ آدھی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ یہودی کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔
تھوڑے سے تفکر کے ساتھ حضرت عائشہ نے مسئلہ حل کیا یا نہ کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، آپ نے تو ان کا تذکرہ کیا۔ ابو ہریرہ ذرا لیٹ آئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، درود پاک پڑھ لیں، رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا۔ وفات کے وقت انہوں نے نئے کپڑے منگوائے اور نئے کپڑے منگوا کر پہن لیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آدمی جس لباس میں مرے گا اسی لباس میں قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری نے حدیث بیان کی اور وفات کے وقت نئے کپڑے پہن لیے، ابھی وفات نہیں ہوئی، وفات سے پہلے نئے کپڑے پہن لیے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لباس میں مرے گا اسی میں قیامت والے دن اٹھے گا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر سوال کیا کہ ابو سعید خدری یہ روایت فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خدا ابو سعید پر رحم فرمائے، لباس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کپڑے نہیں تھے، بلکہ آپ کی مراد اعمال تھے۔ مقصد یہ تھا کہ آدمی جن اعمال پہ مرے گا قیامت والے دن اللہ اس کو اسی عمل پہ اٹھائے گا۔ نماز پڑھتا ہوا مرتا ہے تو نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا، حج کرتا ہوا مرتا ہے تو حج کرتا ہوا اٹھے گا، لبیک لبیک کہتا ہوا مرتا ہے تو لبیک لبیک کہتا اٹھے گا۔ آپ کی مراد لباس سے یہ کپڑے نہیں تھے، بلکہ مراد اعمال اور کردار تھا۔ ایک ہی بات میں مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راوی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میت جو مر گیا اس کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب آپ کا بھی دل یہ سوچتا ہے اس بیچارے کا کیا قصور، روتے یہ ہے اور عذاب اس کو ہو رہا ہے، یا تو وہ کہہ کر گیا ہو کہ رونا پھر تو چلو عذاب ہونا ٹھیک بات ہے، اب یہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے، فرمایا کہ حقیقت ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھے ہو، حالانکہ یہ بھی ادلے صحابہ سے، فرمایا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودیہ عورت کے جنازے پر سے گزرے، یہودیوں کی ایک عورت مر گئی اور اس کی چارپائی پہ جنازہ اس کا پڑا ہوا تھا، اس کے عزیز و اقارب اس کے رشتہ دار رو رہے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ تو رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے تو یہ فرمایا یہ تو رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا۔ حضرت عائشہ نے مسئلہ حل کر دیا، ہر مسئلے کا جواب قرآن سے دیتی تھی، حدیث سے دیتی تھی۔ یہ سماع موتیٰ کا مسئلہ میں اسٹیج پر جامع مسجد میں ایسا کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتا، کیوں نہیں نہ کرتا۔ سماع موتیٰ کے مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ حضرت عمر جو حدیث بیان کرتے ہیں قرآن اس حدیث کے مفہوم کا انکاری ہے۔ قرآن کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ دلیلیں آج کا مولوی نہیں دے رہا، یہ کون دے رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگلے سماع کے اوپر حضرت عمر سے انہوں نے اختلاف کیا، اتنا بڑا مقام ہے حضرت عائشہ کا۔ مصروف تابی ان کے شاگرد ہیں، وہ آئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور سوال کیا ام المومنین مجھے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، سوالوں کا جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا بتا بیٹے کون سے سوال ہیں؟ پہلا سوال یہ کیا حل رأى ربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، آپ مجھے ایک مسئلہ تو یہ بتائیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا تھا؟ فرمایا اور کوئی سوال؟ کہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے حل قدم شیئن مما اوحی الیہ، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر وحی شدہ چیزوں میں سے کچھ وحی چھپا کر بھی رکھ لیے جو لوگوں کو نہ بتائی ہو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بہت ساری آپ نے چھپا لی، وہ عاموں کے لیے وہ خاصوں کے لیے۔ یہ سوال کیا
اور تیسرا سوال یہ کیا حل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب کہ کیا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ اب یہ تین سوال ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اور بڑا ستھرا اور صاف جواب دیا اور قرآن کے دلائل سے مزین کر کے جواب دیا. فرمایا من یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ لیلۃ المعراج، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ کے قرآن پہ بہت بڑا بہتان باندھا. فقد قال اللہ تعالی، دلیل دیکھیے، فقد قال اللہ تعالی لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے. وہ اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. فرمایا بیٹے تیرا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما اوحی الیہ، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہی چھپا لی تھی لوگوں تک نہیں پہنچائی، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے بھی اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. فقد قال اللہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے پیغمبر بلغ، پہنچا دے جو کچھ بھی کیا گیا، اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا. فرماتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا تو پھر حلف آتا ہے کس پہ بھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور فرمایا من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے بھی اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. وقد قال اللہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین کے اندر ماں سوائے اللہ کے غیب جاننے والا کوئی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بلند علمی مقام ہے، فیاضی اور سخاوت میں بھی ضرب المثل تھی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے 2 بوریاں یہ سکوں کی بھر کے، سونے اور چاندی کے سکوں کی بھر کے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور تحفہ بھیجی. ان 2 بوریوں کے اندر 1,80,000 درہم تھے، 1,80,000 درہم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بیٹھ گئی اور اٹھنے سے پہلے ان تمام درہموں کو اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، صدقہ کر دیا. اور لطف کی بات یہ ہے اس دن حضرت عائشہ خود روزے سے تھی. جب شام کو روزے کی افطاری کا وقت آیا تو خادمہ سے کہا افطاری کے لیے کچھ ہے تو لاؤ. خادمہ نے جواب دیا کہ امی عائشہ آج آپ کے گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کوئی سوکھا ٹکڑا ہی لے جاؤ، میں اسی سے روزہ افطار کر لوں گی. خادمہ نے کہا کہ امی عائشہ آج آپ کے پاس 1,80,000 درہم آئے، کم از کم اگر 1 درہم افطاری کے لیے رکھ لیتی تو کتنا اچھا ہوتا. فرمایا یہ پہلے یاد کرانا تھا، اب یاد کرانے کا کیا فائدہ. حضرت عائشہ کو یہ یاد بھی نہیں ہے اللہ کی محبت میں کہ مجھے روزہ ہے. حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو بہت زیادہ مرد کامل گزری ہیں، ولم یکمل من النساء، عورتوں میں سے بہت کم عورتیں باکمال ہوئی ہیں، الا مریم بنت عمران، سوائے مریم بنت عمران کے، وہ بھی بڑی کامل عورت گزری ہے. وہ آسیہ امرأۃ فرعون، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ بھی بڑی کامل گزری ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السریر علی سائر الطعام، اور عائشہ کی فضیلت تو تمام کھانوں پہ اسی طرح ہے جس طرح سریر کھانے کی فضیلت تمام کاموں کی ہے. جس طرح کھانوں میں سے شریر کا کھانا ایک بہت بڑا اونچا کھانا سمجھا جاتا ہے، عائشہ ان تمام عورتوں میں سے اونچے درجے کی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی کا
اہم واقعہ عشق ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ جب ان پہ تہمت لگائی گئی اللہ نے ان کی پاکیزگی کی شہادت دی. اور ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے. آپ نے فرمایا یا عائشہ ہذا جبریل، اے عائشہ یہ جبریل ہے، یقرئک السلام، یہ تجھے اللہ کا سلام پیش کرتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس خدا کے سلام لے کر آئے. پیغمبر علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے 2210 احادیث روایت فرمائی ہے. پیغمبر علیہ السلام کی وفات تک آپ کے حجرہ میں، آپ اپنی وفات تک ان کے حجرے میں رہے اور وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اور یہ تو آپ سن چکے ہیں، وہاں ہی وفات ہوئی اور وہاں ہی دفن ہوئے. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہے. انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میرے حجرے میں اور میرے کمرے میں 3 چاند ٹوٹ کر گرے ہیں. بڑی پریشان ہوئی، کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. گھبرا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیان نہیں کیا، وہ تو بیمار تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حضرت ابو بکر نے بھی اس کی تعبیر بیان نہیں فرمائی، خاموش ہو گئے. جب پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور پیغمبر علیہ السلام عائشہ کے حجرے میں دفن ہو گئے تو اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا بیٹی ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند تیرے حجرے میں پہنچ چکا ہے. یہ تعبیر ہے تیرے خواب کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مقام ہے. حدیث میں ایک بات آتی ہے، ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باتوں میں ذرا بات چل نکلی. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں عائشہ سے افضل ہوں، اور حضرت عائشہ نے فرمایا میں فاطمہ سے افضل ہوں. حضرت فاطمہ نے دلیل دی، انہوں نے فرمایا میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، تو صدیق کی بیٹی ہے، تو کہاں افضل؟ میری رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے اور تیری رگوں میں صدیق کا خون دوڑتا ہے. میں افضل ہوں، میں افضل ہوں. جب حضرت فاطمہ نے زور دیا، حضرت عائشہ بھی بڑی سمجھدار تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹی جھگڑنے کا کیا فائدہ، یہاں دنیا میں جھگڑ رہی ہو، سارے جھگڑوں کا فیصلہ تو قیامت کو ہوگا نا. بیٹی نے کہا ہاں جی سارے جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کو ہوگا. تو فرماتی ہے بیٹی تیرے میرے جھگڑے کا فیصلہ بھی کل قیامت کے دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا عائشہ تو بھی جنت میں چلی جا، اور اللہ فرمائے گا فاطمہ تو بھی جنت میں چلی جا، تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی، اور میں جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہوں گی اور تو مرتضیٰ کے ساتھ رہے گی. بیٹی تیرے پلڑے میں مرتضیٰ آ گیا، میرے پلڑے میں مصطفیٰ آ گیا. بیٹی توڑ کر خود بتا شان کس کا زیادہ. حضرت عائشہ نے جواب دیا. حضرت فاطمہ بیچاری رونے لگی کہ انہوں نے تو بڑا جواب دیا. بعد میں دلاسا دیا اور فرمانے لگی دلیل تو اپنی جگہ دلیل تھی نا، تو میرے محبوب کی نشانی ہے، تو میرے محبوب کی نشانی ہے. بطور تحدیث نعمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 خوبیاں ایسی عطا کی ہیں کہ اللہ نے روئے زمین پر اور کسی کو عطا نہیں فرمائی. پہلی خوبی درود پاک پڑھنے دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی کہ میں 7 سال کی عمر کی تھی کہ جب میرا پیغمبر علیہ السلام سے نکاح ہو گیا. دوسری خوبی میری یہ ہے کہ میں 9 سال کی تھی کہ میری رخصتی پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں ہو گئی. یعنی حضرت عائشہ نے سنبھالا، پنجابی کی بات ہے سمجھ جائے، حضرت عائشہ نے سنبھالا تو کس کے گھر میں آ کر سنبھلا؟ پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں آ کر. فرماتی ہے میں 9 سال کی تھی تو میری رخصتی پیغمبر کے گھر میں ہو گئی. اور تیسری خوبی فرماتی ہے نکاح سے پہلے اللہ نے بارہا میری تصویر اپنے پیغمبر کو دکھلائی، میری شکل دکھائی. چوتھی خوبی یہ ہے کہ صرف میں ہی نبی کے گھر میں کماری عورت کی حیثیت سے آئی، میں ہی کماری تھی، باقی جتنی عورتیں آئی وہ ساری کی ساری بیوہ تھی. 5ویں خوبی میری یہ ہے مجھے اللہ اور جبریل کے سلام آئے. 6ٹھی خوبی یہ ہے کہ میں نے حضرت جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 7ویں خوبی میری یہ ہے منافقین نے میرے اوپر الزام لگایا، میرے اللہ نے قرآن نے میری برات نازل فرما دی. میری 8ویں خوبی یہ ہے کہ میرے اپنا بستر پر اللہ نے بارہا قرآن اتارا.
بارہا میرے بستر پہ اللہ نے قرآن اتارا، اور نامی خوبی میری یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، تو وہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و نوبتی و بین سحری و نہری، پچھلے 10 میں آپ سن چکے ہیں۔ اور 10ویں خوبی میری یہ ہے کہ میرا حجرہ محمد کا روضہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اور اسی میں رسول اللہ رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، وہ تیرا حجرہ، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہی۔ سن 57 ہجری میں 66 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ اب آگے آ جائیں گی آپ کی چوتھی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایکر عدل و حریت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کر دوں۔ حضرت عثمان سے ذکر کیا کہ عثمان بھائی میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ سے کر دوں۔ حضرت عثمان نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد دوسرے تیسرے روز انکار کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کو بڑا دکھ ہوا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ابو بکر بھائی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے ان سے کہا اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ابھی یہ وقت گزر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفصہ کے لیے پیام نکاح آ گیا۔ جب پیام نکاح آ گیا حضرت حفصہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے بتایا کہ بھائی عمر میں خاموش اس لیے ہو گیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے لیے پیام دینے والے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے لیے تمہارے سامنے آنے کی مجھے آپ کے راز کا پتا تھا کہ آپ پیغام بھیجنے والے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی، کہ طلاق دے دی حضرت حفصہ کو۔ جب طلاق ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حکم سنایا اور فرمایا ارجع حفصہ، اے اللہ کے پیغمبر حفصہ سے رجوع فرمائیے، فإنها صبامة، کیونکہ وہ بہت بڑی روزے رکھنے والی ہے، صبامة بہت بڑی قیام کرنے والی ہے، وإنها زوجتك في الجنة، حفصہ جنت میں بھی تمہاری بیوی ہوگی، آپ رجوع فرما لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت حفصہ نے وفات پائی۔ آپ کی 5ویں زوجہ محترمہ ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا لقب تھا ام المساکین۔ ام المساکین ان کا لقب اس لیے تھا کہ مسکینوں کی بہت زیادہ پرورش کرنے والی، بہت زیادہ ان کا خیال رکھنے والی تھی، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا ام المساکین۔ ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ ابن جاش سے تھا، وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو عدت گزرنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکاح کا پیام دیا اور ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح ہونے کے جلد ہی 2-3 مہینے کے اندر خدا کی قدرت حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ تو یہ ان 2 بیویوں میں سے ہیں جن کی وفات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ ایک حضرت خدیجہ ہے اور دوسری کون ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ باقی سب 9 کی 9 بیویاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت زندہ تھی اور انہوں نے آپ کے بعد
بیوگی کا وہ زمانہ کسی نے زیادہ کسی نے کم گزارا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چھٹی زوجہ محترمہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی حضرت ابو سلمہ سے ہوا اور انہی کے ساتھ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ واپس آ کر انہوں نے دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ فہم و فراست اعلیٰ درجے کی تھی، اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا اور میاں بیوی میں بڑی آپس میں وہ جیسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ تھی، بڑا مزاج ملا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پرکیف زندگی گزار رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میرا خاوند، عورت کا نام ہے ام سلمہ، سلمہ کی ماں، خاوند کا اپنا وہ کنیت ہے ابو سلمہ، سلمہ کا باپ۔ ام سلمہ فرماتی ہے ابو سلمہ گھر میں خوشی خوشی آئے اور مجھے آ کر کہا آج میں بڑا خوش ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور ایسی حدیث سنی ہے کہ اگر میرے سامنے دنیا جہان کے خزانے رکھ دیے جائیں مجھے وہ حدیث بہت زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے کہا کیا حدیث سنی ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کسی آدمی پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے اور وہ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کا جتنا نقصان ہو گیا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی یاد کرائیے، انہوں نے وہ دعا یاد کر لی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم عندک احتسب بمصیبتی ہذہ، اے اللہ میں اس مصیبت میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، اللہم اخلفنی فیہا بخیر منہا، اے اللہ اس